السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پوری سننی ہے، زیادہ بڑا بھی نہیں ہے۔ صوفی جلال الدین سے میری بات ہوئی ہے، کسی نے کال کانفرنس پہ بات کروایا اور اس کی اوقات نہیں کہ یہ مجھ سے ڈائریکٹ بات کر سکے۔ بلینک لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، یہ نہیں بلکہ اس کی پوری جماعت ڈالی ہوئی ہے۔ میں جیسا بار بار کہہ رہا ہوں، یہ لوگ اپنے میں آپس میں بات کر کے میرے خلاف آڈیو ڈالتے ہیں اور جھوٹ بول کر اس میں ڈالتے ہیں، اور آپ کو دیکھنے کو بھی ملا ہوگا کہ چینلوں پر آڈیو آئے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے شریعت کے خلاف کام کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف کام کرتے ہیں۔ میرے پاس پروف ہے، سب میں ثابت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ حالانکہ ابھی آپ آگے آڈیو سنیں گے، یہ فاسق مولن اور کافر ثابت ہو گیا ہے، اور یہ فاسق مولن ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ کافر تو میں اسے کہتا ہوں، آپ لوگ کافر نہ کہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس نے مجھ کو کافر کہا ہے، اس بنا پر میں اس کو کافر کہہ رہا ہوں، اور اس نے اقرار کیا ہے۔ وہ آڈیو میں نے ڈال بھی دیا ہے، اس سے پہلے والی آڈیو میں، یعنی ویڈیو نمبر 130 میں وہ آڈیو ڈالا ہے۔ کسی نے مجھ سے بات کیا، جب یہ انتشار پھیلا، اس نے انتشار پھیلایا، تو کسی نے مجھ سے کہا کہ یار آپ دین کا کام کریں جو کر رہے ہیں۔ یعنی کیا؟ جو میں مناظرہ یہ کر رہا ہوں، لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوں۔ میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا ہے کہ میں دین کا کام کروں، میں نہیں کروں گا، نہیں تو آگے سوچوں گا۔ اب اس پر اس نے تعویل کر دیا، دین کا کام کا تم نے انکار کیا، اب تم کافر ہو گئے۔ حالانکہ یہ جاہل ہے، اس کو کچھ نہیں معلوم۔ آپ جائیں ویڈیو آپ دیکھ لیں، اس میں سید عابد علی قادری صاحب لکھا ہوا ہے۔ وہ بہت بڑے عالم ہیں، اہل سنت میں سے۔ انہوں نے وضاحت کر دی ہے کہ اگر کوئی شخص اگر کہے کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا، روزہ نہیں رکھوں گا، تو بھی وہ کافر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، اگر کہے میں نہیں مانتا ان سب چیزوں کو، تو وہ کافر ہو جائے گا۔ نہ ماننا اور انکار کرنا الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ ہے۔ اور انکار بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک نہ ماننے کو لے کر انکار کرنا، اور ایک مانتا ہو مگر پڑھتا نہ ہو یا کرتا نہ ہو۔ تو مانتا ہے اگر کرتا نہیں ہے تو وہ گنہگار ہے۔ جیسے نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے سزا ہے۔ اگر کوئی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، یار چلو نماز پڑھ لو، بولتا ہے نہیں یار میں نہیں جاؤں گا، تو اس کے مطلب تھوڑی وہ کافر ہو گیا، گنہگار ہوا، سمجھ گئے۔ لیکن یہ تعبیر کر کے کیسا بھی کر کے یہ سوچ رہا ہے کہ میں اس کو علی خان کو جو ہے بدنام کروں، کافر ثابت کروں، تو یہ جد و جہد میں لگا ہوا ہے، لیکن اس کی اوقات نہیں ہے۔ یہ خود اپنے لیے قبر کھود رہا ہے، کیونکہ اتنا جھوٹ بول چکا ہے یہ کہ میں اگر ایکسپوز کروں تو سالوں لگ جائیں گے۔ تو یہ پہلے دیوبندی تھا، اب دیوبندیوں میں سے یہ اہل سنت بنا، اب پتہ نہیں جھوٹ موٹ کا بنا یا کیا بنا، یہ انتشار پھیلا دیا۔ 2 مہینہ 4 مہینہ بھی نہیں ہوا آ کے مارکیٹ میں، اور اس نے انتشار پھیلایا۔ اور اس نے کہاں سے پھیلایا؟ پہلے جو سمجھ لیجیے سب سے زیادہ مجھے لوگ سنتے تھے، تو اس کو لگا کہ یہ زیادہ لوگوں کو، ہماری مطلب دیوبندیوں کو زیادہ ایکسپوز کر رہا ہے، اس لیے اس کو ہی بدنام کر دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس نے میرے کندھے پر رکھ کر اپنا بندوق چلائی اس نے، اور اس کے بعد میں مطلب وہاں پر میں نے عبد المصطفیٰ حسمتی صاحب کے تعلق سے میں نے ان کو گمراہ سمجھا، میرا ذاتی معاملہ، میں نے اس کو ایسا کہا، تو انہوں نے فیصلہ سنا دیا۔ بات وہیں ختم ہو گئی کہ بھائی میں اگر گمراہ نہیں تو آپ گمراہ ہوں گے، کیونکہ وہ چیز لوٹے گا آپ پر۔ بات وہیں پر ختم ہو گئی تھی، مگر یہ چمکتا کیسے؟ تو پھر اس نے اس کو مدعا بنا لیا۔ اب وہ مدعا بنا لیا، اب چلانے لگا ہمارے علماء اہل سنت کو یہ ایسا بولتا ہے، ہمارے یہ بڑے بڑے ادب سے نام لیتا ہے۔ ارے بھائی، جو بڑے عالم ہیں جن کو تو ماننے کا دعویٰ کرتا ہے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہے، بات ہی ختم ہو گئی وہیں پر کہ اگر میں نہیں گمراہ تو ہوا تو آپ گمراہ ہوں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ کچھ دنوں کے بعد ہم نے ان سے رجوع بھی کر لیا، ٹھیک ہے نا، بعد میں ہم نے رجوع کر لیا ان سے تو بات ہی ختم ہو گئی تھی۔ مگر اس کو چمکنا تھا، لوگوں میں انتشار پھیلانا تھا۔ یہ خود مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف ہے کہ جب بڑا عالم جو ہے، جس کو یہ معتبر کہہ رہا ہے، انہوں نے فیصلہ سنا دیا ہو تو پھر اسے فیصلہ سنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اب بات سمجھ رہے ہو نا؟ تو اس کو چمکنا تھا، اور چمکنے کے چکر میں اتنا آگے یہ بڑھ گیا کہ اپنے نام کے آگے مناظر اہل سنت، قاطع کفر و دلالت، مفکر ملت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صوفی شیخ جلال الدین صاحب قبلہ لگوا لیا، تاکہ اس کو خوب چندہ ملے، یہ لوگ سمجھے کہ بہت بڑا کام کر رہا ہے، یہ بہت بڑا عالم ہے۔
اور پھر وہ مشہور ہونے کے لیے کھجور بانٹتا تھا رمضان میں، تو اس کا بھی ویڈیو کہیں پر جاتا تھا ٹہلنے میں، بتا رہا ہوں ہگنے موتنے کا صرف چھوڑ دیا ہے، باقی سارا سب کچھ اس نے ویڈیو مطلب پبلسٹی کرنے کے لیے، چمکنے کے لیے. اور اس کے بعد میں اب تو یہ نوبت آ گئی ہے اس کو اپنے آپ کو چمکانے کے لیے کہ اب دیوبندیوں کے پاس جاتا ہے، وہاں جھگڑا بوال کرتا ہے، کم سے کم اسی وجہ سے آڈیو رائز ہو، فیمس ہو، اور جاہل لوگ سمجھے کہ یہ دین کا کام ہے، حالانکہ یہ دین کا نہیں، یہ چمکنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ کہتے ہیں کہ بدنام ہوں گے تو کیا نام نہیں ہوگا، یعنی اپنے آپ کو یہ ایک طرف سے بدنام کر رہا ہے کہ تاکہ ہم بدنام ہی ہو جائیں، اسی بہانے مجھ کو لوگ جان لیں. کیا یہی ایک شریعت کو جانتا ہے کہ ہمارے علماء یہ سب کام نہیں کر سکتے تھے مگر نہیں کر رہے ہیں؟ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ غلط بات ہے. یہ جو کر رہا ہے لوگ اس کو کچھ کم عقل ہیں جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بڑھیا کر رہا ہے. ارے بڑھیا نہیں ہے، یہ لات گھوسے کھا رہا ہے، یہ ذلیل ہو رہا ہے. یہ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی شان میں گستاخی کیا، اس کا سزا ہے کہ اس کو دیوبندی نے مارا. سمجھ گئے؟ تو یہ ذلیل ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ذلیل کر رہا ہے، لوگ اس کو دین سمجھ رہے ہیں. یہ دین کا کام نہیں، اس کو تو ابھی تک اپنا عقیدہ نہیں معلوم ہے. اتنے بڑے بڑے القاب اس نے اپنے نام کے آگے لگوائے فرضی طور پر، حالانکہ یہ عالم بھی نہیں ہے. یہ اپنا عقیدہ نہیں جانتا ہے، اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے وہ نہیں جانتا. یہ اس نے خود اپنے آڈیو میں کہا ہے کہ ابو جہل جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل تھا، بہت سارا اس کا جو ہے شریعت کے خلاف ہے. جبکہ میں ایک بات بتا دیتا ہوں، مجھ پر طرح طرح کے الزام لگائے گئے، مگر جو ہے یہ کتابوں کو جیسے رد المختار میں ہے اور بہار شریعت میں ہے اور بھی دیگر کتابوں میں ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا کام کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرتد ہو جاتا ہے، گواہ بھی موجود ہوں کہ ہاں یہ شخص مرتد ہو گیا ہے، اس نے ایسا کام کیا کہ یہ کافر ہو گیا، مرتد ہو گیا، پھر بھی وہ شخص انکار کر رہا ہو کہ ہم نے نہیں کیا، تعویلیں پیش کر رہا ہو یا انکار ہی صرف کر دے کہ میں نے یہ سب کام نہیں کیا، تو اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. اس کا انکار کرنا ہی اس کا توبہ ہے. یہ ہمارے اہل سنت میں یہ چیز موجود ہے، اور اس کے خلاف یہ لوگ جا رہے ہیں. ہم پر جتنے بھی الزام لگائے جا رہے ہیں ہمیں صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے انکار کر دیا ایسا میں نے نہیں کیا، بات ختم ہو گیا وہیں پر. اس میں تعویل ہے اور میں سارا جواب بھی دینے کے لیے تیار ہوں. کبھی بولتا ہے کہ تم نے فتوے کی توہین کی، کبھی یہ کبھی وہ کبھی یہ، دنیا بھر کا. حالانکہ کہیں نہ کہیں میں کسی چیز سے میں رجوع کر لیا ہوں، کہیں پر توبہ کر لیا ہوں، کہیں پر میں کہتا ہوں میں کہا ہی نہیں ہوں، ایسا بولا ہی نہیں ہوں، سب قطع لسانی ہے، کہیں ایسا ہے، سب میں تعویل ہے. مگر ان لوگوں کو چمکنا ہے، اپنا مذہب چمکانا ہے، اور یہ اہل سنت میں انتشار پھیلاتے ہیں. سیدھی سی بات ہے کہ جب عالم نے حکم سنا دیا اگر میں نہیں ہوا تو تم ہوئے، تو پھر کیا ضرورت تھی اس کو اور آگے بڑھنے کی؟ غور کرنے کی بات ہے. آپ بڑے علماء کی بات مانیں گے، عالم کی بات مانیں گے، ان سڑک چھاپ چندی چوروں کو مانیں گے جن کو 4 عبارت جو مشکل سے یاد نہیں ہے، ذلیل ہوتے رہتے ہیں. ان کے چینلوں پر جاؤ دیکھو، دیوبندیوں کے بھرا پڑا ہے ان کا آڈیو ویڈیو سب. تو یہ ان لوگوں سے اپنا ایمان بچائیں اور آگے سنیں. یہ فاسق مولن ثابت ہو گیا، آئیں بائیں سائیں صرف کرنے لگا ہے. یہ فاسق مولن ہے، اس کو فاسق مولن سب کو سمجھنا ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ صرف میں کافر، میں صرف اس کو سمجھ رہا ہوں، فاسق مولن سب لوگ اس کو سمجھیں. کیونکہ گناہ کبیرہ کھلے عام کرنا یا کسی سے کروانا وہ فاسق مولن ہے، اور فاسق مولن سے دوستی ہی حرام ہے. تو دوستی جس سے حرام ہو جائے اس کی بات سننا کہاں تک جائز ہے؟ بالکل نہیں. اس سے بچنا ہے، آپ کو پرہیز کرنا ہے، ورنہ آپ شریعت کے خلاف جا رہے ہیں. حضور تاج الشریعہ کا قول موجود ہے، فقہ حنفی میں یہ بات موجود ہے. آپ جائیں سرچ کر لیں فاسق مولن سے دوستی کرنا کیسا، ابھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. نیٹ پر ہمارے اہل سنت کا تمام آڈیو بھرا پڑا ہے، ویڈیو ہے، حضور تاج الشریعہ کا قول ہے. تو یہ لوگ اپنے بارے میں نہیں بتاتے ہیں. اس نے خود اقرار کیا ہے. میں نے کہا کہ تم نے ویڈیو بنایا ہے ایک داڑھی اور ٹوپی والے کو اس طرح سے کہتے ہوئے کہ وہ جھارکھنڈ کا کہیں کا بنایا ہے کہ اتراکھنڈ کا کہیں کا. میں جھارکھنڈ بول رہا ہوں، جھارکھنڈ بول رہا ہوں. بولتا ہے نہیں تم توبہ کرو، اتراکھنڈ کا ویڈیو ہے، اور میں یو پی کا رہنے والا ہوں، اور اس کا جو خاص آدمی ہے اس کے گاؤں کے بغل کا ہوں. اور وہاں پر اس نے تہمت لگا دیا. یہ مشہور کیوں ہوا علی خان جو مناظر بنا پھر رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر یہ پورے ٹولے محلے کی جو ہے زنا کی اولاد ہے. اتنا بڑا تہمت اس نے لگایا. ارے یہ بہت بڑا فاسق فاجر فاسق مولن ہے. میں بتا رہا ہوں جتنے لوگ آپ لوگ ہماری آڈیو سنتے ہیں ان سب کو کہتا ہے وہ سب حرامی ہیں. بتائیے اتنے بڑے بڑے عالم سنتے ہیں، ہمارے پاس فون لگاتے ہیں، مبارکباد دیتے ہیں، وہ سب حرامی ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین. آپ لوگ جو سنتے ہیں کیا حرامی ہو گئے معاذ اللہ رب العالمین؟ ابھی میں اس کا ویڈیو لگا دیتا ہوں، اس نے ایک آڈیو بھیجا ہے، اس میں خود بولا ہے اس نے.
आप इसका वीडियो ऑडियो सब सुने। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हबीबुल्लाह भाई, मेरा रिकॉर्डिंग उस खबीस तक पहुंचा देना। उसको ता क़यामत आमने सामने बैठने का टाइम नहीं मिलेगा। वो सिर्फ फ़ोन पे इसलिए बात करता है ताकि बात करके रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे डाले, थोड़ा बहुत उसके फॉलोवर, उसके जो व्यूज़ है, हरामखोर जितने उसका व्यूज़ है वो भी हरामी है, वो भी हरामी है। यानी बिल्ली खान शैतान भी हरामी है, उसके जितने फॉलोवर है वो सब के सब हरामी है। ये जितने भी सोफा जलालुद्दीन, अख्तर निजामी, नूर हसन, ताहिर रजा, रिफायत अली, ये जितने भी जो लोग हैं, ये मसलके आला हजरत से हटकर लोगों को तालीम दे रहे हैं। ये मेरा दावा है, मैं इस पर इनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। और हमको ये लोग कह रहे हैं मैं मसलक का गद्दार हूँ। तो मैं आज से 9 साल से या 10 साल से गालिबन ये काम कर रहा हूँ। मेरे हजारों मुनाजरे नेट पर मौजूद हैं। तो उनको चाहिए था हमारे इल्म को टारगेट करते, जी। और एक भी बात हमारा मसलके आला हजरत से हटकर दिखा देते तो मैं मान लेता। हाँ। लेकिन मैं दिखाने के लिए तैयार हूँ, तो ये लोग मुझे ब्लैंक लिस्ट में डाले हुए हैं। अब बताइए, एक सोफा जलालुद्दीन नाम है उसका, उसने तो गुस्ताखी की ही है बुज़ुर्गाने दीन की शान में, लेकिन अभी उसने हाल ही में एक वीडियो बनाया है जिसमें कह रहा है कि मैं अंबिया का वारिस हूँ। बताइए, खुद कह रहा है। बताइए, आज 1450 साल के अंदर किसी ने नहीं कहा होगा इतने दावे के साथ अपने आप को कि मैं अंबिया का वारिस हूँ। समझ गए? अब बताइए ये सब क्या है? और इस हदीस के पेशे न अब इसको समझ नहीं पाया। अल वलमा वरसतुल अंबिया, ठीक है ना, कि वलमा जो है अंबिया के वारिस हैं। ठीक है, तो फिर वो भी हदीस पढ़ ले कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे उम्मत के वलमा कौमे बनी इसराइल के अंबिया के मानिंद होंगे। तो फिर इससे ये भी इस्तेदलाल कर ले कि मैं अंबिया के मानिंद हूँ। ये जहालत है या नहीं है? और ये शख्स एक वीडियो बनाया है मेरे ताल्लुक से, पता नहीं किस इलाके का, झारखंड का, कि कहीं से कोई उसको बैनर मिला, तो वहां पर कोई किसी का नाम अली है या अली है, तो वहां पर एक आदमी को भी पकड़ा, अपने चेले को, उसके चेहरे पर दाढ़ी है और उससे झूठ बोलवा रहा है कि अली खान का पता चल गया, हालांकि मैं यूपी का रहने वाला हूँ। ठीक है, तो वो मैं मतलब मेरा पूरा नाम दूसरा है, मैं अली खान नाम से मशहूर हूँ, मेरा नाम तो कुछ और है। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये अली खान है, अली खान का असलियत का पता चल गया, और जिना की तोहमत, तरह तरह का मतलब गालियों से मतलब भरपूर, उसने जो चाहा वो कहा। तो ये गुनाह कबीरा कर रहा है, ये खुलेआम कर रहा है, और फासिक मौलिन है ये। जो फासिक मौलिन है वो अंबिया का वारिस कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? उससे तो दोस्ती रखना हराम है। फासिक मौलिन से दोस्ती रखना हराम है। उसका बात सुनना कहाँ तक जायज होगा? जब दोस्ती ममानियत मौजूद है, जिस मसलक का नाम ले रहा है, हुजूर ताजुश शरिया का नाम ले रहा है, हुजूर ताजुश शरिया का कौल मौजूद है नेट पर कि फासिक मौलिन से दोस्ती हराम है। हनफी में भी ये चीज मौजूद है। और मैं बता रहा हूँ दावे के साथ कि अख्तर निजामी, नूर हसन, ताहिर रजा, रिफायत अली और इसके और भी कुछ लोग हैं, वो सब के सब फासिक मौलिन हैं। मैं इस पर इन लोगों को मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन ये लोग राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। बताइए, ये लोग एकदम खुलेआम गुनाह कबीरा कर रहे हैं, मगर दाढ़ी टोपी सर पे लगा लिया, आवाम को बेवकूफ बना रहे हैं। बता ही नहीं रहे कि भाई फासिक मौलिन किसे कहते हैं। अगर ये बता देंगे तो इनको कौन सुनेगा? कौन सुनेगा? तो ये लोग चंदे धंधे के बस इसके लिए मर रहे हैं, समझ गए? मैं बता रहा हूँ, गालियां ये लोग बकते हैं और बड़े बड़े जो गुनाह कबीरा है खुलेआम करते हैं। ये लोग फासिक ही नहीं, फासिक मौलिन है। मैं इस पर चैलेंज कर रहा हूँ मुनाजरे का। ये लोग राह फरार इख्तियार किए हुए हैं। तो जो बरेलवी होगा वो राह फरार इख्तियार करेगा यार? कभी नहीं करेगा, मर जाएगा, जहर का प्याला पीना पसंद कर लेगा, लेकिन भागेगा नहीं। कभी नहीं भाग सकता। जो अहले सुन्नत पर डटा हुआ है, मसलके आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह का जो मसलक है, हनफी मसलक, वो एक खरा सोना है।
اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہے. اب اگر پوری طرح کوئی اس پر قائم ہو اور بھاگنا پڑے ایسا ناممکن سا ہے, کبھی نہیں ہو سکتا. سمجھ گئے؟ یہ جھوٹے لوگ ہیں اور یہ جھوٹی باتیں بتا رہے ہیں. یہ ایک دیوبندی سے مناظرہ کیا, بولتا ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل تھا. بتائیے, اب یہ اہل سنت کے موقف کے ہی خلاف ہے. ارے وہ جب قائل ہوتا تو پھر پوچھتا کیوں کہ ہماری مٹھی میں کیا ہے؟ ہاں, جو قائل ہوتا تو پوچھتا کیوں؟ ہاں, اتنا اس کو معلوم تھا کہ انبیاء کو علم غیب ہوتا ہے. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہا تھا کہ یہ نبی ہے, اس لیے تو پوچھنے آیا کہ اگر ہوں گے تو بتا دیں گے. تو علم غیب کا اگر قائل ہی ہو جائے تو پھر وہ مومن نہیں ہو جاتا. اور یہ کہہ رہا ہے ابو جہل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کا قائل ہے. کیا درس دے رہا ہے لوگوں کو؟ برباد کر رہا ہے, نہیں کر رہا ہے. اور یہ اپنے نام کے آگے کچھ دن پہلے ایک اشتہار چھپوایا اس نے, اصلاحی معاشرہ, اس میں لکھوایا مناظر اہل سنت قاطع کفر و دلالت اور مفکر ملت پیر طریقت رہبر راہ شریعت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری صوفی شیخ جلال الدین صاحب قبلہ. اتنے سارے القاب اس نے, ابھی تک اس کو عربی بنا اعراب کا عربی پڑھنا نہیں آتا ہے. کوئی القاب ایسا نہیں چھوٹا. وہ پورا مزار بنانے کے چکر میں تھا. پیر طریقت بھی بن گیا, رہبر راہ شریعت بن گیا, سب بن گیا. قاطع کفر و دلالت جب ہم نے اس کی پکڑ کی تو اس پر خاموش ہو گیا. پھر ابھی جلد ہی میں ایک آدھ مہینہ ہوا رہے گا, اس نے پھر ایک بینر چھپوایا, حضرت علامہ مولانا صوفی شیخ جلال الدین صاحب کی بلا. اب یہ بات بتائیے, فاسق مولن کے سامنے, صرف فاسق ہے اس کے سامنے علامہ نہیں لگ سکتا ہے. ان لوگوں کو کیا مسئلہ معلوم ہے؟ کچھ بھی پتہ نہیں ہے. اگر فاسق ہے تو اس کے سامنے علامہ نہیں لگ سکتا ہے. اور یہ فاسق مولن ہے پھر بھی اپنے نام کے آگے حضرت علامہ مولانا لگا رہا ہے. جیسے مثال کے طور پر ڈاکٹر اقبال صاحب کو بعض لوگ علامہ اقبال کہتے ہیں, مگر ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی, اس لیے علامہ لگانا وہ درست نہیں ہے. جو پڑھے لکھے لوگ ہیں, جو بڑے بڑے علماء, وہ نہیں لگاتے ہیں, ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں. صرف فاسق تھے وہ, حالانکہ آپ کے رسول تھے, مگر ظاہر پر بھی تو حکم لگے گا نا, فتویٰ لگے گا. تو ظاہر یہ ہے کہ وہ فاسق تھے, جو چہرے پر داڑھی نہیں تھی. تو اس وجہ سے علامہ اقبال بھی کہنا درست نہیں ہے, ڈاکٹر اقبال کہنا درست ہے. مگر یہ لوگ فاسق مولن ہیں اور وہاں پر حضرت علامہ مولانا جو کیا کیا لگاتے ہیں اپنے نام کے آگے. ان کی اوقات ہے, شریعت پر چلیں گے تو یہ لوگ لگوا پائیں گے نا. ٹھیک ہے, پھر آپ سے بات کریں گے بعد میں. میں چاہتا ہوں کہ صحیح علم کون سے لوگ ہیں. ٹھیک ہے, ہم لوگ ہیں آپ کے ساتھ. ہاں ٹھیک ہے.